پی ایم ہاؤس کا ایک ٹور ہوا تھا جس کے اندر آپ گھس گئی تھیں اور آپ نے ٹک ٹاک ویڈیوز وغیرہ بنائی اور یہ وہ سارا کچھ ایسے تو سانوں ایکسیس نہیں ملتا, سانوں تو کوئی باہر پارکنگ دی ٹکٹ کے بغیر بھی نہیں دیتا, آپ اندر جا کے بیٹھ گئیں. یہ کیسے, مطلب کسی کو پیسے دیے تھے, کسی نے اوبلائج کیا, کس طرح یہ ہوا؟ نہیں, کسی کو کوئی پیسے وغیرہ کچھ بھی نہیں دیے, بلکہ بہت ایزیلی میں ایک لیگل وے سے جو بھی ہوتا ہے گئی ہوں. مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ صحافیوں کی کیوں پہنچنی تھی, کیونکہ بہت سارے صحافی مجھ پہ چیخ رہے تھے کہ ہم جب کوریج کے لیے بھی جاتے ہیں تو ہمیں محسوس ایک مقام پہ پہلے ہمیں کلیئرنس کروانا پڑتا ہے, پھر پوچھنا پڑتا ہے, پھر وہ سلیکٹ کرتے ہیں کہ ٹیم کا کون سا بندہ آئے گا اور کون اس کے ساتھ کتنے لوگ ہوں گے, تو آپ کیسے جا سکتے ہو, اور وہ بھی اس مقام تک جہاں پہ مطلب وہ بیٹھ کے کانفرنس کرتے ہیں, کانفرنس روم تک تو ہمیں بھی ایکسیس نہیں ہے. میں تو گئی تھی, مجھے تو لائک کوئی ایسی دشواری نہیں آئی یا میرے پیچھے کوئی ہوگا یا کچھ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. آپ کو نہیں لگا کہ آپ نے اپنی اسٹار پاور کو ایکسپلائٹ کیا اس میں؟ مجھے دیکھیں, کسی جو بھی ہو گیا لائف میں یا جو بھی ابھی تک ہوا, بچائے اس کے کہ اس پہ ملال کرنا, رنج کرنا, سوچنا, کبھی سوچا ہی نہیں کہ جو میری ایک عادت ہے, جو مجھ سے کچھ ہو جائے, چاہے وہ جان بوجھ کے آئے, چاہے وہ غلطی سے ہوئے, چاہے میں نے خود ایک اسٹرگل کر کے ایفرٹ کر کے اس چیز تک پہنچی ہوں, اس کو اپریسیشن ملی ہو یا اتنا ڈسکریج کیا گیا ہو کہ میں بیٹھ کے سوچوں, ملال کروں, ایسا کبھی ہوتا ہی نہیں. میں کہتی ہوں ہو گیا بس, دیٹس اٹ, اس سے آگے کیا سوچنا. نہیں, مگر میں یہ ضرور مانتا ہوں کہ انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے, مگر غلطی پہ غلطی پہ غلطی پہ غلطی ہوئی جا رہی ہے. کیا پتہ اس کے بعد بھی مجھ سے بہت ساری غلطیاں ہوں, میں تو شیور نہیں ہوں, ہے نا. میں تو یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں اس کے بعد غلطیاں نہیں کروں گی. میں نے بہت غلطیاں کر لی, اب میں نے سیکھ لیا, اب میں پرفیکٹ ایک کامل انسان بن گئی ہوں. یہ تو میں تصور بھی نہیں کر سکتی. میں تو یہ کہتی ہوں کہ کیا پتہ قدم قدم پہ اور مزید غلطیاں ہوں. تو اس کے بارے میں کوئی وہ نہیں کہہ سکتی کہ اتنی غلطیاں ہوئی ہیں تو اتنی غلطیاں ہوں گی یا اتنی غلطیاں اس کے بعد ہونی ہیں. نہ تو مجھے غیب کا علم ہے اور نہ ماضی پہ کوئی پچھتاوا ہے. بس حال جو ہے اس میں کیا ہونا ہے, ایک پلاننگ آپ کرتے ہو اور ایک پلانر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور اگر آپ کی انٹینشن درست ہو کسی بھی کام میں, آپ کی نیت میں اخلاص ہو, تو آپ منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہو. وہاں پہ اگر کھوٹ ہو تو پھر آپ کو, میں دیکھیں ہر بندہ ویوز کے لیے کر رہا ہے کام, لائکس کے لیے کر رہا ہے, میں بھی یہ شو کر رہا ہوں, ویوز وغیرہ کے لیے ہم لوگ کر رہے ہیں. تو میں مطلب لیٹس کال اسپیڈ والی بات ہے. آپ نے سوشل میڈیا کو اسٹارٹنگ میں اسی طرح یوز کیا, مطلب جیسے ہر بندے کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد فیل ہو رہا تھا کہ اچھا کہ ہر ہفتے کچھ نہ کچھ حریم کچھ یہ کرنے لگی, کچھ یہ اب آئے گا, اب یہ آئے گا. اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہوئی ہیں کہ آپ کو واقعی ٹارگٹ کیا گیا ہے, چاہے وہ غلطی ہو چاہے وہ پلانڈ ہو, مگر آل ان دا نیم آف ویوز آپ کر رہی تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور موٹیو بھی تھا؟ نہیں, ویوز کے لیے تو میں نے کبھی بھی کچھ نہیں کیا کہ مجھے بہت زیادہ ویوز مل جائیں یا مجھے اس ویوز کی وجہ سے. اگر ایسا کچھ ہوتا تو میں سب سے پہلے اپنا یوٹیوب چینل بناتی, کیونکہ میرے نیم سے اتنے فیک چینل بنے ہوئے ہیں. ہاں, اتنے فیک چینل. تو مطلب میرا وہ نہیں تھا کہ میں اس چیز کو یوز کر کے تو اس سے پیسہ ارن کروں, یا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ایکسپوز کر کے جو ہے تو اس لیے ایکسپوز کروں کہ وہ مجھ سے ڈر جائیں گے تو ان سے مجھے کوئی مفاد حاصل ہوگا. نہیں, جتنے بھی لوگوں کو, چاہے جتنے بھی بڑے بڑے منسٹر تھے یا جو بھی تھے وٹ ایور, ان کو اگر میں نے ایکسپوز کیا تو میں نے صرف اور صرف پاکستان کے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ ان کے اندر کتنی ہپوکرائٹنس ہے. یہ صبح آ کے تقریر کرتے ہیں اور بیک اسٹیج کیا اور ہوتا ہے یہ وہی لوگ جانتے ہیں جو آپ کے بہت کلوز ہوں. اور میں شاید کیا میری بدقسمتی تھی یا خوش قسمتی تھی, بہت سارے ایسے لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا تھا, اور ایسے لوگوں کی جب میں نے وہ دیکھی کہ یہاں پہ تصویر پکڑ کے آ جاتے ہیں اور پیچھے کیا ہوتے ہیں اور ہر چیز کا مذاق بنائے ہوئے, ہر چیز کے ساتھ انہوں نے کیسا تمسکر, تو مجھے یہ چیزیں بری لگتی تھیں کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. آپ نے مفتی صاحب کی آپ کی ایک کلپ آئی تھی جس مفتی صاحب کو دیکھیں, مفتی نے وہ جو قندیل بلوچ والا کیس ہوا اس میں بھی مفتی اریسٹ ہوئے, اور انہوں نے جس طرح کے پاکستان کے اندر کارنامے ہیں, لوگوں نے مفتی سمجھ کے بڑے بڑے پروگرام کے اندر بٹھاتے تھے, اور میں نے خود دیکھے ہمارے نیشنل ٹیلی ویژن پہ آ کے لوگوں کو وہ مبلغ بنے ہوئے تھے, تبلیغ کرتے تھے. تو ایسے غلیظ انسان کی اگر کوئی اتباع کرے, وہ بھی ابلیس شیطان انسان جس کے اندر مطلب کوئی انسانیت ہی نہیں ہے, جو جس کی گفتار ایسی ہے کہ اللہ معاف کرے کہ ایک مفتی ایک عالم دین اس طرح کی وہ, اور اس کو میں نے ایسا ایکسپوز کیا, وہ ایسا ایکسپوز کیا, اور اس کو میں نے وہ تھپڑ مارا کہ اس کے گھر والوں نے آ کے پوری قوم سے معافی مانگی. اگر اس کو تھپڑ نہ پڑتا تو اس کے گھر والے لوگوں کے سامنے آ کے معافی بھی نہ مانگتی. انہوں نے آ کے کہا کہ یہ ڈومینشیا کا مریض ہے اور اس سے غلطی ہوگی, یہ پتہ نہیں کیسے اس وقت بھی کہا کہ اس لڑکی کے بہکاوے میں آ گیا, اس نے بہکا دیا. لیکن میں نے بہکاوے کے لیے نہیں کیا تھا, مجھے تو اس پہ ابھی بھی بہت غصہ آتا ہے, میں کتنی اس کے ساتھ کیا کروں, لیکن پاکستانی قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے. نہیں, قانون کو ویسے بھی ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. آپ کی دوست ہیں سندل؟
या बड़ी अच्छी आपकी दोस्ती थी एक टाइम पे. दोस्ती एकदम दुश्मनी में क्यों बदल गई आपकी साइड? अच्छा मैं फिर बताऊं, मेरी और उसकी सुलह होगी है. अच्छा हो गई सुलह? अरे अनु भी लंदन का वीज़ा चाहिए. इंशाल्लाह वो आएंगी, लेकिन मेरी अभी उनसे सुलह है. बस होता है ना दोस्तों में भी कभी बस औकात हो जाते हैं. कहते हैं जहाँ पे दो बर्तन हो आपस में टकराते तो ज़रूर है, और लड़ाइयाँ और झगड़े जब दो बहनों के दरमियान हो जाते हैं. और मुझे मतलब एक ही चीज़ पे वो था कि जो चीज़ें मेरी सामने आई तो मुझे थोड़ा सा मलाल था कि इस हद तक नहीं होना चाहिए था, इस नौयत तक नहीं होना चाहिए था. लेकिन फिर मैंने कहा क्या दुश्मनी रखें जब. हाँ मगर कई लोगों ने उस टाइम पे ये कहा था कि हाँ जी जैसी रखनी वैसी चखनी, वो क्या था वो? हाँ जैसी करनी वैसी करनी. अच्छा मेरी बात सुने, जिन लोगों के साथ मैं गई उन्होंने क्यों नहीं एक लीगल वे से मुझे अरेस्ट क्यों नहीं कराया, या एक लीगल वे से वो जाके मेरे अगेंस्ट क्यों भी कोई भी. आपको पता है एक ही केस मेरे अगेंस्ट करने की कोशिश की थी जो कि मुबशिर लुकमान ने की थी, और उसने बहुत जद्दोजहद की थी. फिर उसने मीडिया पे आके माफिया वो किया था कि लाइक हरीम के पीछे कोई है, मैं कहीं भी जाता हूँ तो मेरा केस नहीं हो रहा, मेरी FIR नहीं हो रही, और ये वो. उसने मुझ पर इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए. उसने इवन कि यहाँ तक इल्ज़ाम लगाया कि मैं इंडियन एजेंट हूँ, लोगों को मुश्तइल करने के लिए, इंतशार फैलाने के लिए. ये जब भी दुबई जाती है तो ये इंडियन लोगों से कैसे मिलती है. तो इंडियन स्टार से अगर मिलते हैं तो आप भी मिलते होंगे बहुत सारी जगह, इत्तेफाक हो गया. अब मैं किसी इंडियन से मिलती हूँ इसका मतलब तो नहीं है कि मैं मुल्क के साथ कोई गद्दारी कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ. आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आप किसी पे इतना बड़ा एलिगेशन कैसे लगा सकते हो. बट उस बंदे को भी मुबशिर साहब से खुद बात नहीं की? मुबशिर साहब की और मेरी आपस में इतनी लड़ाई हो गई थी कि वो चले गए थे, मतलब अदालत में गए, फिर बहुत सारी जगहों पे गए. लेकिन उसमें अभी भी अगर आप मीडिया पे भी देखें, बल्कि जियो के उसमें देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फातेह थी.